کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں حالات ناموافق ہو گئے اور وہاں سے دین کی نشر و اشاعت کا سلسلہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اجازت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند اہم کام کیے، اور جن اہم کاموں سے امت مسلمہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ چنانچہ ان کاموں میں سے ایک کام مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، ایک مرکز بن گیا جس مرکز کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور آزادانہ طور پر وہاں کام ہو سکے۔ اور وہ مسجد مدینہ طیبہ میں صرف مسجد عبادت گاہ ہی نہیں تھی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینی تمام کے تمام امور اسی مسجد سے ہی انجام دیا کرتے تھے۔ باہر سے آنے والے جو وفود تھے وہ بھی مسجد میں ہی ملتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سرایا اور جو فوجیں روانہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی وہاں ہی سے روانہ ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے باہمی فیصلے بھی مسجد سے ہوا کرتے تھے، گویا کہ اس مسجد کو ایک پارلیمنٹ کی حیثیت بھی حاصل تھی اور ایک دارالعلوم کی حیثیت بھی حاصل تھی، جہاں سے دینی ضروریات بھی، سیاسی ضروریات بھی، سماجی ضروریات بھی، سب کی سب ضروریات اس مسجد سے پوری ہوتی تھی۔ اور یہی مسجد کا معاشرے میں کردار ہوتا ہے، اسلامی معاشرے میں مسجد کا بہت اہم کردار ہے۔ تو ایک کام تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا، اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ اور دوسرا کام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں آپ نے مواخات کو، بھائی چارگی کو قائم فرمایا۔ اس بھائی چارگی کے قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپس میں حد درجے کی محبتیں قائم ہو گئیں، اور مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں چونکہ یہاں پہنچے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انصار نے انہیں اپنے آدھے اموال میں بھی شریک کر لیا، جس سے ان کا گزر بسر بھی بسہولت ہونے لگا۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس انصار آئے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو ہماری زمینوں کو آدھا آپ تقسیم کر دیں، آدھا ہم لے لیتے ہیں، آدھا ہمارا مہاجر بھائی لے لیتا ہے، تو رسول اور ہم دونوں طبقے مل کر زمینوں کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، محنت تم ہی کرو، کام تم ہی کرو، جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی ہم آدھی کر لیا کریں گے۔ اور اس میں بڑی حکمت تھی، حکمت یہ تھی کہ زمین کا مالک آپ نے مہاجرین کو گویا کہ نہیں بنایا، جائیدادیں چونکہ ورثاء اور اولادوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں، مواخات باہمی بھائی چارگی کی وجہ سے جائیدادیں منتقل ایک دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی چونکہ مہاجرین جو تھے یہ مکہ سے آئے تھے، اور مکہ کے اندر کھیتی باڑی کا سلسلہ تو تھا نہیں، لہذا یہ اس معاملے کو کوئی زیادہ سمجھتے نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام انصار ہی کے سپرد فرمایا۔ تو دوسرا کام تو یہ بڑا اہم ہوا۔ بڑی شاندار سیاسی بصیرت اور سیاسی تدبر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسی سیاسی پلاننگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور تیسرا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو گرد و نواح میں یہود آباد تھے، پہلے سے قومیں جو آباد تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدے فرما لیے، اور ان کے ساتھ معاہدے اس طرح سے فرما لیے کہ بھائی ہم نہ آپ کے خلاف لڑیں گے، نہ ہم آپ کی حمایت میں لڑیں گے، نہ آپ ہمارے خلاف لڑو گے، نہ آپ ہماری حمایت میں لڑو گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جن قبائل کے ساتھ مشرکین کے عہد تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معاہدوں کے بعد وہ عہد جو مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے تھے، وہ عہد و پیمان کچے ہو گئے، مضبوط نہ رہے۔ بہت سارے قبائل تو نیوٹرل ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاہدے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم نہ مشرکین کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس سے بھی مشرکین کی طاقت بہت
کم ہو گئی، اور دوسرا بہت سارے قبائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ تو مدینہ میں کچھ آباد قبائل تھے یہودیوں کے، تو وہ قبائل جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کر لیے۔ گو کہ غزوہ احزاب میں ان قبائل نے کچھ وعدوں کی خلاف ورزی کی، جس کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں آگے تفصیل سے آئے گا، اور ان وعدوں کی خلاف ورزی کرنے کا انہیں نتیجہ بھی پھر فوری بھگتنا پڑا۔ تو یہاں کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں جو وعدوں کی خلاف ورزی ان یہودیوں نے جو کی ہے۔